السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے کلام الہی میں سے سورۃ القیامہ 29واں سپارہ ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ ایک انا پرست انسان جو حق بات کو سمجھتے بوجھتے چھوڑتا نہیں اور وہ اپنی انا پرستی پر ڈٹا رہتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ انسان اپنی آگے کی زندگی میں ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ قریش مکہ، آپ کے خاندان کے لوگ، جب آپ نے ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا، تو سب نے یہ سوچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محمد کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو پیغمبر مان لیتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عرب کے اندر بے عزت ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ہماری ایک عزت بنی ہوئی ہے، ہمارا وقار ہے پورے خطہ عرب کے اندر، بیت اللہ کی وجہ سے ہم دین ابراہیمی کے حامل ہیں۔ اب اگر ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کلمے کا وزن کتنا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں دنیا وما فیہا، 7 طبق زمین 7 آسمان رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ وہ کیوں بھاری رہے گا؟ اس لیے کہ یہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے۔ کس بات کا اقرار کرتا ہے؟ کہ اللہ، میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، نہیں مانوں گا، صرف تو ہی الہ، تو ہی رب ہے، تیری ذات صفات کے اندر میں کسی کو تیرے برابر نہیں کر سکتا، اور تیرا بھیجا ہوا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں زندگی بھر تمام معاملات کے اندر میں آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی حتی المقدور میں کرتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی انا کو ختم کر دینا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دینا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی شروع کر دیتا ہے، جہاں تک اس سے ہوتا ہے پیروی کرتا ہے، وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو معزز بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص دین حق کو ٹھکرا دیتا ہے، سچی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، بھلا اس قرآن سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جو شخص بھی ان کو جھٹلاتا ہے یا ان کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے یا ان سے پہلو تہی کرتا ہے، اپنی انا پرستی کو داخل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں حق اگر قبول کرتا ہوں، زمانہ مجھے کیا کہے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میرے بھائیو، یہی انا پرستی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل کر دیتی ہے۔ انسان کی تباہی کا سبب صرف اور صرف انا پرستی ہے۔ خواہ انا پرستی وہ سیاست میں ہو، خواہ دین و مذہب کے اندر ہو، معاشرت کے اندر ہو، وہ معاشی معاملات میں ہو، انا پرستی آپ ایک دلیل کی بات کو چھوڑ کر
حق بات کو چھوڑ کر، آپ معاشی دلیل کو چھوڑ کر، آپ معاشرتی دلیل کو چھوڑ کر، آپ سیاسی دلیل کو چھوڑ کر، آپ دینی مذہبی دلیل کو چھوڑ کر اپنی انا کو جب آپ سامنے لائیں گے، آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اپنی تباہی و بربادی کا راستہ چن لیا ہے۔ قریش مکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری دنیا کے اندر دال نہیں گلے گی، اب یہ اسی کے ہم نے پیچھے چلنا ہوگا، ہمارے تمام معاملات اب ان کے ہاتھ سپرد ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کلمے پڑھنے سے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کلمہ کو، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کلمہ کو، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کلمے کا معنی اور کلمے کا تقاضا کیا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس کا مطلب یہی ہے، اللہ تیرے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے، جیسی بھی عبادت ہے، عبادتیں کتنی قسم کی ہیں، اور تیرے پیغمبر کی اتباع، اس کے خلاف کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے، کسی کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی کی اس کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ کوئی استاد ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ امام ہو، ہم نے اتباع اور اطاعت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی کرنی ہے، اور آپ ہی کی اطاعت میں ہم نے ہر ایک کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ قریش مکہ نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور راستہ انا پرستی والا چن لیا، اور پھر کیا ہوا؟ تباہی بربادی کچھ بدر کے میدان میں ہوئی، اور کچھ احد میں ہوئی، خندق میں ہوئی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک نے بسیرے ڈال دیے مکہ کے اندر، آسمان میں لوگوں کو دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، چمڑے گلا گلا کر انہوں نے چمڑے کھائے، درختوں کے پتے کھائے، لیکن انا پرستی نہ چھوڑی اور جہنم کا سامان بنے۔ میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم انا پرستی چھوڑ دیں، حق کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں، حق جو بھی ہو، حق خواہ وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، دینی ہو، حق وہ معاشی معاشرتی جو بھی ہو، ہم اپنے انا پرستی کو اور خصوصاً قرآن و سنت کے سامنے ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ بس یہی، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔